Plus TV, safety for all. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنہ. رواه البخاری. راوی ہیں سہل بن سعد. محترم حضرات اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، سورہ حجرات کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، درست بات کہو، یعنی زبان کو درست رکھو، زبان کی حفاظت کرو، زبان کو کنٹرول میں رکھو، زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی اختلافات، لڑائی جھگڑے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ زبان سے شروع ہوتے ہیں. زبان ہی سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، تنازعات ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے زبان کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. اور زبان ایک ایسی چیز ہے، پورے انسان کے جسم میں زبان ایک ایسا حصہ ہے پورے جسم میں، اسی حصے کو شیطان سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. اسی حصے کو شیطان سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے لوگوں میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے، لوگوں میں فساد پیدا کرنے کے لیے. اسی لیے اس زبان کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے. اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب زبان کو تم درست رکھو گے، یعنی بات درست کرو گے، زبان اپنی درست رکھو گے، بات درست کرو گے، تو اس کے بعد کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے. کہتا ہے: یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست درست کرے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان جب گھر سے باہر نکلتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے سارے کام بن جائیں اور سارے اس کی مرضی کے مطابق سارے کام بن جائیں. تو اس کو یہ چاہیے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت اپنی زبان کو درست رکھے، تو انشاءاللہ اس کے سارے اعمال درست ہو جائیں گے. زبان جب بگڑتی ہے تو ساری چیزیں بگڑتی ہیں. زبان جب بگڑتی ہے تو اعضاء بھی بگڑ جاتے ہیں. جب زبان سدھرتی ہے تو تعلقات بھی سدھرتے ہیں. تو محترم حضرات و خواتین، ہم اپنی زبانوں کو درست رکھیں، بات درست کریں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ بہتر بات کہیں. یعنی جب زبان کھولیں، زبان سے بہترین بات کریں. ہی احسن، کیونکہ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان ان کے درمیان فساد ڈالتا ہے. اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. جب شیطان کھلا دشمن ہے تو شیطان کو بھی ہم اپنا کھلا دشمن بنانا چاہیے. تو بہرحال جب آدمی بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے، اور خاص طور پر غصے کے وقت میں یا جھگڑے کے وقت میں زبان بہت زیادہ چلتی ہے. ایسا چلتی ہے جیسے کہ گھوڑا دوڑتا ہے، تو اس گھوڑے پر سوار شیطان ہو کر آدمی سے کھیلتا ہے، آدمی کی زبان سے کھیلتا ہے، اور آدمی کی زبان کو تیزی کے ساتھ چلاتا ہے، جس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. تو بہرحال اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ابن آدم سو کر اٹھتا ہے، چاہے وہ آدمی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے عورت ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، تو جب ابن آدم صبح سو کر اٹھتا ہے تو فَإِنَّ الْأَعْضَاءَ كُلَّهَا تُكَفِّرُ اللِّسَانَ، اس کے سارے اعضاء، ہاتھ، پیر، پیٹ، دل، دماغ، سب زبان سے درخواست کرتے ہیں. جیسا کہ
کیا درخواست کرتے ہیں؟ فتقول، کہتے ہیں اتق اللہ فینا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ پیر سب مل کر کہتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، اے زبان تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ کیوں؟ فإنما نحن بک، کیونکہ ہم تیرے تابع ہیں، تو جیسی رہے گی ویسے ہم بھی رہیں گے۔ فإن استقمت استقمنا، اگر تو درست رہی، صحیح رہی تو ہم بھی درست رہیں گے، صحیح رہیں گے۔ وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہو جائے تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث کو روایت کیا ہے ابو سعید خدری نے، اور امام ترمذی نے اس کو اپنی جامع ترمذی میں ذکر کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے۔ اسی طرح زبان کہنے کو تو ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن اسی زبان کے دو بول سے آدمی مومن ہوتا ہے، اور دو بول سے آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے، اور منافق بھی ہو جاتا ہے، مشرک بھی ہو جاتا ہے۔ زبان اتنی اہم چیز ہے، زبان کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ زبان کے اندر یعنی اچھی باتوں کا خزانہ بھی ہے، اور اسی زبان میں گندی گندی گالیوں کا گودام بھی ہے۔ تو گالیوں کا گودام بھی بن سکتی ہے اور اچھی باتوں کا خزانہ بھی بن سکتی ہے۔ اسی لیے زبان کو یعنی کنٹرول میں رکھنا چاہیے، قابو میں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ آدمی کی قیمت زبان سے ہے۔ قیمت المرء لسانہ، یعنی آدمی کیسا ہے، کس طرح سے ہے، یعنی شریف ہے یا ذلیل ہے، کمینہ ہے، کس طرح سے ہے، تو اس کی گفتگو سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ کیسے گفتگو کر رہا ہے۔ جب گفتگو کرتا ہے تو گفتگو میں انانیت، خود غرضی، تکبر، گھمنڈ، فخر اور غرور ہے، تو سامنے والا سمجھتا ہے کہ یہ شخص انتہائی متکبر ہے اور انتہائی گھمنڈ رکھنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے۔ اسی طرح اگر گفتگو میں عاجزی ہے، گفتگو میں نرمی ہے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت اچھا ہے، کیونکہ زبان دل کی ترجمان ہے۔ دل میں جو چیز ہوتی ہے وہ زبان پہ آ جاتی ہے، دل کی جو سختی ہے وہ سختی زبان پہ آتی ہے، دل کی جو نرمی ہے وہ نرمی زبان پہ آتی ہے۔ تو اس لیے قیمت المرء لسانہ، عربی میں مقولہ ہے کہ آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہے۔ آدمی جتنا زبان سے اچھا ہوگا اس کا وہ ذاتی طور پر بھی اچھا ہوگا۔ عام طور پر مجھے ایک بات یہاں یاد آ رہی ہے کہ جس کی زبان ہلکی ہو وہ آدمی ہلکا، جس کی زبان وزنی ہو وہ آدمی وزندار، جس کی زبان جتنی شرافت والی ہوگی وہ انسان بھی اتنا شرافت والا ہوگا، اور جس کی زبان جتنی گندی ہوگی وہ انسان بھی اتنا گندا ہوگا۔ یہ دکنی زبان میں ایک مقولہ ہے، عام طور پر ایک میں سے کہا جاتا ہے کہ پیر میں جوتا تنگ نکو ہلکٹ کا سنگ نکو، یعنی پیر میں جوتا جب تنگ ہوتا ہے تو دماغ تک اس کی تکلیف جاتی ہے، دماغ تک اس کی تکلیف پہنچتی ہے اور اس کا درد پہنچتا ہے۔ جو لوگ تنگ جوتا پہنے ہیں ان کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ تو جس طرح تنگ جوتا دماغ تک جاتا ہے، اس کی تکلیف دماغ تک جاتی ہے، بالکل اسی طرح آدمی جب ہلکٹ ہو یعنی ہلکا ہو، زبان کا ہلکا ہو، تو وہ اپنی زبان سے، اپنی گندی زبان سے بہت زیادہ فساد مچاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ پیر میں جوتا تنگ نکو ہلکٹ کا سنگ نکو، ایسے آدمی سے لوگ بھاگتے ہیں، دور بھاگتے ہیں اس کی صحبت سے اور اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے۔ تو بہرحال زبان کی بہت حفاظت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ معاذ بن جبل کے بارے میں اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، معاذ بن جبل کو بہت ساری تعلیمات اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر آخر میں فرمایا کہ بہت ساری دین کی باتیں بتا کر کہا کہ کیا میں تجھ کو نہ بتاؤں ایک ایسی چیز جو ان تمام نیکیوں کا خلاصہ ہو، نچوڑ ہو؟ تو انہوں نے کہا، صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ کہیے۔ تو آپ نے فرمایا کف علیک ھذا، یہ طویل حدیث ہے، ایک بہت لمبی حدیث ہے، اس لیے میں اس کو آخر کا حصہ ہی ذکر کر رہا ہوں۔ قال کف علیک ھذا واشار الی لسانہ، تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی زبان کو روکے رکھو، اپنی زبان کو روکے رکھو، اور آپ نے اشارہ بھی کیا اس طرف، اپنی زبان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرمایا صحابی کو۔ تو یہ طویل حدیث معاذ بن جبل نے روایت کی ہے اس کو، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے
کہ زبان کی کتنی اہمیت ہے، اس کا استعمال کتنا اہم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان العبد لا يتكلم بكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، فإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جہنم۔ ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنی گفتگو کے دوران، یعنی جب بات چیت کرتا ہے، بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکالتا ہے، یعنی اس کی طرف زیادہ دھیان بھی نہیں دیتا ہے، اس کی طرف اتنی توجہ بھی وہ نہیں دیتا ہے، اس کی طرف اس کا خیال بھی نہیں جاتا ہے، لیکن ایک ایسا کلمہ اس کی زبان سے نکل جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے، بہت اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ درجات کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا برعکس یہ ہے کہ آدمی اپنی گفتگو میں بعض اوقات ایسا کوئی جملہ بول دیتا ہے اور ایسے اللہ کی ناراضگی کا، جس سے اللہ شدید طور پر اللہ ناراض ہو جائے، ایسا جملہ بول دیتا ہے یا ایسا کلمہ نکال دیتا ہے یا ایسا لفظ اپنی زبان سے نکالتا ہے اور اس کی طرف اس کا خیال بھی نہیں ہے کہ میں نے یہ لفظ نکالا ہے، میں نے یہ لفظ بولا ہے، اس طرف اس کی توجہ بھی نہیں رہتی، یہاں تک کہ وہ جو ہے اس لفظ کی وجہ سے جہنم میں گرنے لگتا ہے۔ یہوی بہا فی جہنم، اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو بہرحال سوچ سوچ کر بولنا چاہیے، بلکہ ہمارے بڑوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بھی سنے ہوں گے کہ پہلے تولو پھر بولو، یعنی آدمی کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ مجھ کو کیا بولنا ہے اور کس طرح کا انداز اختیار کرنا ہے اور کون سے الفاظ چننے ہیں، کون سے الفاظ اختیار کرنے ہیں، کون سے الفاظ سے میں بولوں، کس اسلوب میں بولوں اور کیا بولوں، تین چیزوں کی طرف اس کو دھیان دیتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے وہ بات چیت کرے۔ اتنی حدیثیں میں نے پیش کی، آیت بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ ان تمام آیتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، حدیثوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اپنی زبان کو قابو میں رکھے، کنٹرول میں رکھے اور جو ہے زبان سے اچھی بات کرے، بری بات زبان سے نہ نکالے، کیونکہ بعض اوقات دنیا اور آخرت کی عزت کی بلندیاں زبان سے ہی حاصل ہوتی ہیں، اور دنیا اور آخرت میں یعنی ذلت کی گہری یعنی کھائی میں آدمی اسی وقت گر جاتا ہے جب کہ وہ اپنی زبان کو برا استعمال کرے، کیونکہ کسی کے بارے میں الزام لگا دینا یا جھوٹی تہمت لگا دینا یا کسی کی توہین کر دینا یا کسی کو دل کو دکھانا، ایک جملے سے کسی کو تکلیف پہنچے، ایک جملے سے کسی کی توہین ہو جائے یا کسی پر بڑا سا بڑا الزام آ جائے، تو یہ ایک جملہ کافی ہے ہم کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے کے لیے۔ تو اس طرف توجہ دینے چاہیے، خیال کرنا چاہیے۔ اسی طرح سوچ سوچ کر بولنا چاہیے۔ آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، ٹھوکر جب کھاتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے، گر پڑتا ہے، محسوس ہوتا ہے، چوٹ لگتی ہے، ارے بھائی میں ٹھوکر کھا گیا اور مجھ کو مار لگے، لیکن دن بھر میں کتنی مرتبہ زبان میں، گفتگو میں آدمی ٹھوکر کھاتا ہے، یعنی زبان سے اس کی لغزشیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی دھیان نہیں دیتا ہے، خیال نہیں کرتا ہے کہ مجھ کو اس طرح سے گفتگو میں زبان کی یہ ٹھوکر لگی ہے۔ زبان کی ٹھوکر نظر نہیں آتی الا ایک کہ آدمی توجہ کرے۔ عام طور پر کبھی کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ آدمی جب صبح سو کر اٹھے، جب جس نے جس کو کہا ہے اس کو نوٹ کرتا جائے، ڈائری میں نوٹ کرتا جائے، اور رات کو سوتے وقت دیکھے اپنی ڈائری میں کہ میں نے آج کے دن کس کو کیا کہا ہے اور کون سا جملہ اور کون سا لفظ استعمال کیا ہے اور کس کو میں نے تکلیف دی ہے، یہ اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ تو بہرحال قرآن حدیث میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کی لغزش اور زبان کی لغزشوں کے بارے میں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دو تین مثالوں کو دیتے ہوئے، پیش کرتے ہوئے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اولو القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جلیل القدر، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے بنی اسرائیل میں، زوردار انداز سے تقریر کر رہے تھے، تو بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے پوچھ لیا کہ اہل زمین میں اب اس وقت سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اس طرح کا سوال کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا، میں ہی ہوں۔ حالانکہ بات تو صحیح ہے، کیونکہ امت میں سب سے زیادہ جاننے والا نبی ہی ہوتا ہے، اور لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔
اللہ نے فوراً کہا، کیونکہ ادب کا تقاضا تھا کہ یہ کہا جائے کہ مجھ سے بڑھ کر ایک ذات ہے جو مجھ سے زیادہ جاننے والی ہے۔ تو اللہ کو یہ بات ناپسند آئی، فوراً اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جو ہے ہمارا ایک بندہ ہے جس کو علم لدنی حاصل ہے، اس کے پاس جا کر سفر طے کر کے، دور دراز کا سفر طے کر کے اس کے شاگرد بنو، اس سے علم حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کا حکم دیا، صرف اس بات پر کہ انہوں نے کہا۔ نہ جانے ہم کتنی مرتبہ اپنی گفتگو میں انا میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے فلاں چیز خریدی، میری وجہ سے یہ ہوا، اس طرح سے ہم کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کو اگر ترقی چاہیے اور ہم کو اگر کامیابی چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو سب سے پہلے میں پنا یعنی انا کو دفن کرنا چاہیے۔ ہم قبر میں دفن ہونے سے پہلے انا کو دفن کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی ہم کو ملے گی۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام حالانکہ اتنے بڑے پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ان کو ادب سکھلایا، بات کرنے کا، زبان سے کس طرح سے گفتگو کی جائے، کیا بولا جائے۔ نہ جانے ہم کتنی مرتبہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں۔ اگر ہم کو ضرورت پڑے انا کہنے کی تو اس طرح کہنا چاہیے، اللہ کے فضل سے میں نے کیا، اللہ کے کرم سے میں نے ایسا کیا۔ اس طرح سے اللہ کے کرم سے جوڑا جائے۔ جو بھی بڑا کام ہے، اس کام کو آپ کے ذریعے سے اگر کوئی کام ہوا، یا آپ نے دین کا، آخرت کا یا دنیا کا کوئی کام کیا ہے، تو آپ کو ایسا اسلوب اختیار کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے میں نے یہ کام کیا۔ اس طرح سے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اس طرح سے کہا جائے۔ تو اسی طرح غزوہ بنی المصطلق میں جب آپ سے واپسی ہو رہی تھی تو رئیس منافقین کے سردار نے اس وقت ایک ایسا جملہ کہا مائی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جس سے کہ آپ کی عزت پر دھبا لگ سکتا تھا، ایک پاک باز خاتون کی عزت پر دھبا لگ سکتا تھا۔ ایسا منافقین نے مدینے میں ایسی ہوا بنا دی، ایسی فضا بنا دی اور ایسے افواہوں کا بازار گرم کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے، اور سارا مدینہ پریشان ہوا، اور سارے صحابہ پریشان ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا، اے عائشہ اب تم اپنی میکے چلے جاؤ۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے چلے گئیں، اور اس طرح سے یہاں تک کہ کئی دنوں بعد اوپر سے آسمان سے وحی آئی، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ اللہ نے 7 آسمان سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پاک دامن ہے، اور ان پر جو منافقین ہیں تہمت لگا رہے ہیں اور الزام لگا رہے ہیں، اس طرح سے 7 آسمان سے ہماری ماں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو بہرحال ایک لفظ جس کی وجہ سے سارا مدینہ پریشان ہو گیا، سارے صحابہ پریشان ہو گئے، یہاں تک کہ بعض مخلص صحابہ بھی اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اور حمنہ بنت جحش اور مصطح بن اساسہ، یہ تینوں اتنے متاثر ہو گئے، انہوں نے بھی کچھ ایسا لفظ کہہ دیا جس کی وجہ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عزت پر داغ لگ سکتا تھا۔ لیکن جب وحی آئی تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو 80 کوڑے لگائے، یعنی پاک باز صحابہ، ان کی زبانیں پاک، ان کے اعمال پاک، لیکن اس کے باوجود پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئے۔ پروپیگنڈا میڈیا سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، پروپیگنڈے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم کو خاص طور پر فتنوں کے دور میں، جب فتنے بہت سارے ابھرتے ہیں، ان فتنوں کے دور میں اپنی زبان کو، اپنے منہ کو تالا لگانا چاہیے، زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا چاہیے۔ بہرحال اتنے بڑے صحابہ ہوتے ہوئے، حالانکہ صحابہ بشریت کے تقاضے میں انسان ہونے کے ناطے ان سے کچھ غلطیاں ہوتی تھیں، لیکن اس کے باوجود فوراً وہ سزا کو قبول کرتے اور توبہ کرتے، رجوع الی اللہ کے ہوتے، انابہ الی اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع ہوتے، اور رجوع ہونے کی وجہ سے ان کو پھر وہ مقام جو مقام اللہ نے دیا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کا مقام کا حقدار ٹھہرے۔ اسی طرح آخر میں ایک بات
ایک اور مثال دیتے ہوئے میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفیہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، حسبک من صفیہ کذا و کذا، یعنی صفیہ رضی اللہ عنہ چونکہ قد کی چھوٹی تھیں، ہائٹ کی چھوٹی تھیں، تو قد کو لے کر عائشہ رضی اللہ عنہ نے طنز کیا کہ یا رسول اللہ وہ چھوٹی قد کی، وہ گڈی قد کی وہ عورت، تو اس طرح سے انہوں نے کہا تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم ناراض ہو گئے، کہنے لگے یا عائشہ، اے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا، اے عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا کہ قلت کلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، یعنی تم نے کوئی ایسا جملہ آج ادا کیا کہ سمندر کے بھرے سمندر بھی اس جملے کو ڈال دیا جائے تو سمندر کا سارا پانی کڑوا اور زہریلا ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا۔ تو ہم دیکھیے آج یعنی زندگی میں دن میں کئی مرتبہ، رات میں کئی مرتبہ اپنی زبان سے کیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے تعلقات بگڑتے ہیں اور جن کی وجہ سے محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ انسان کے دلوں میں جو دل محبت سے بھرے ہوئے رہتے ہیں اور الفت سے بھرے ہوئے رہتے ہیں، پیار و محبت سے بھرے ہوئے رہتے ہیں، ان پیار و محبت سے بھرے ہوئے دلوں کو نفرت میں بدلنے کے لیے شیطان اسی زبان کو استعمال کرتا ہے۔ زبان کو استعمال کر کے دلوں میں دشمنی، دلوں میں عداوت، دلوں میں نفرت بھر دیتا ہے، جس کی وجہ سے تعلقات میں فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں دیتا ہوں کہ جو ہے زبان کو اگر ہم نہیں روکیں گے، یہ زبان انتہائی بے قابو گھوڑے کی طرح بولنا شروع کر دیتی ہے، اور زبان جو ہے انسان کا ہاتھ کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، پیر چلتے چلتے تھک جاتا ہے، لیکن زبان ایک ایسا عضو ہے انسان کے جسم میں، ایک ایسا حصہ ہے، بولتے بولتے تھکتی نہیں، بولتے گھنٹوں بولتے رہتی لیکن تھکتی نہیں۔ چونکہ یہ تھکتی نہیں اسی لیے شیطان اس کو زیادہ استعمال کرتا ہے فساد کے لیے۔ تو ایک اور مثال ہے کہ جو ہے یہ اس زبان کو اگر ہم قابو میں نہیں رکھیں گے تو اللہ کے حق میں بھی بولنا شروع کر دیتی ہے، اللہ کے حق میں بولنا شروع کر دیتی ہے۔ حدیثوں میں جیسے آتا ہے، بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ دو آدمی تھے، ایک آدمی بہت ہی نیک، صالح اور دیندار پرہیزگار تھا، اس کا ایک دوست تھا جو کہ انتہائی گنہگار، تو اس نے اپنے اس گنہگار دوست کے بارے میں کہا کہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے کسی کو بخش دیا تو بخش دیا، لیکن تجھ کو کبھی بھی نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی زبان سے اس کے بارے میں کہہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علیہ، کون ہے جو قسم کھا کرتا ہے مجھ پر اور میرے اختیارات میں دخل دیتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، میں نے جس کے بارے میں تو نے کہا کہ نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ، اس کو میں نے بخش دیا اور تجھ کو تیرے تمام گناہوں کو، تیرے تمام نیکیوں کو میں نے مٹا دیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا۔ تو بہرحال زبان بہت ہی اہم چیز ہے، بہت اہم حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کو قابو میں رکھنے اور زبان کو کنٹرول میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔